اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 74 ثم پھر قست سخت ہو گئے بعد ذالک کے معنی ویسے کیے جاتے ہیں وہ، لیکن جب یہ بعد میں لایا جاتا ہے تو اس کے معنی کیے جاتے ہیں اس. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد سے، من بعد ذالک اس کے بعد سے. پس ہیا وہ، یعنی تمہارے دل، یا چونکہ قلوب غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو اس کی طرف ہیا ضمیر مؤنث لایا، حالانکہ وہ جمع ہے. ہیا وہ کا جیسے الحجارہ پتھر، کا جیسے الحجارہ پتھر، او کے معنی یا عربی زبان میں یا کے لیے دو لفظ ہے، او اور ام. فہیا کالحجارہ، پس وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او یا اشد بہت زیادہ یعنی شدید جس کو کہتے ہیں، قسوہ سخت، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. قسوہ سخت یعنی سخت ہونا، اس کا معنی بھی اشد کے معنی شدید سختی، وا کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، من کے معنی سے، الحجارتی پتھر، لا البتہ، ما جو، یتفجر پھوٹتا ہے، منہ اس سے، منہ اس سے، الانہار نہریں. وَإِنَّ اور یقیناً، من الحجارتی، من کا ترجمہ کہیں کہیں سے، لیکن اس کا ترجمہ بعض سے بھی کیا جاتا ہے. بعض پتھر اس سے تو نہریں پڑتی ہے، لما يتفجر منہ الانہار. و کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، منہا اس پتھر سے، منہا اس پتھر سے، حجارت مؤنث ہے تو منہا کی ضمیر، لا البتہ، ما جو یشقق پٹ جاتا ہے، فیخرج پس نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی. بعض پتھر ایسے ہے کہ جس سے پانی نکلتے ہیں پٹنے کے بعد، یشقق پٹ جانا. انفجرت، فیخرج منہ الماء اس سے پانی نکلتا ہے. با کے معنی اور، ان کے معنی بے شک، منہا اس میں سے، یعنی بعض پتھر، لا البتہ، ما جو، یہبطو اوپر سے نیچے گزرتا ہے، اہبطو پہلے گزر چکا، وہ گرتا ہے، یعنی وہ پتھر گر جاتا ہے، من خشیت اللہ، اگر حجر ہو تو منہ، اور اگر حجارہ ہو تو منہا، دونوں یہاں استعمال ہوئے. یہبطو وہ گرتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، من سے، خشہ عظمت کی بنیاد پر کسی سے ڈرنا، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. وہ کے معنی اور، جب ماں کے بعد بازیر بھی آتا ہے یا اللہ آتا ہے تو اس کا معنی نہیں سے کیا جاتا ہے. وما اللہ بھی دیا گیا، وہ کے معنی اور، ماں کے معنی نہیں، اللہ اللہ بھی ساتھ، غافل غافل، عما سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ پاک تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، غافل نہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ پاک تمہارے اعمال سے غافل نہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ و من والوں نے دلوں کی بیماریوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ دل سخت پڑ جائے. دل کی سختی یہ دل کی بیماری ہے، دل کی سختی یہ دل کی بیماری ہے. اور انسان کے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ جل شانہ نے دل کو بنایا ہے. انسان کے جسم کا بادشاہ انسان کا دل ہے. اگر انسان کا دل ٹھیک ہو جائے، دل صحیح، تو سارا جسم صحیح چلتا ہے، اور دل خراب
تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. دل کو اللہ جل شانہ نے نمبر 1 پورے جسم کا بادشاہ بنایا، نمبر 2 ایمان یقین کا محل بنایا، اور نمبر 3 اللہ جل شانہ نے دل کو اپنا مسکن بھی بنایا. دل اللہ کا مسکن بھی ہے، دل جسم کا بادشاہ بھی ہے، اور بادشاہ سے ملاقات کرتا ہے، اور دل جو ہے یہ ایمان کی جگہ بھی ہے، ایمان کا محل بھی ہے. چنانچہ حدیث کے اندر، ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لتڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ، جب یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اذا صلحت تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، صلح الجسد کلہ، اور جب یہ بگڑ جاتا ہے، وہ اذا فسدت تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، فسد الجسد کلہ. اور ایک روایت میں اذا صلحت صلح سائر جسدی، سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے. اور جب یہ بگڑ جاتا ہے، وہ اذا فسدت تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، فسد سائر جسدہ. پھر فرمایا غور سے سنو، الا وہ دل ہے، وہی القلب. اور ایک روایت میں 3 دفعہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب. غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. اور ایک اور روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں یقیناً گوشت کا ایک لوتڑا، ان فی الانسان مضغۃ، جب وہ صحیح سالم بن جاتا ہے، اذا سلمت اور صحیح ہوتا ہے، وصحت تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، سلیمہ سائر الجسد وصح. اور جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، وَإِذَا سَقُمَتْ وَإِذَا سَقِمَتْ تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، سقیمہ سائر الجسد، اور بگڑ جاتا ہے، وفسد. پھر فرمایا وہ دل ہے. اور ایک روایت میں کہ فسد لہا سائر الجسد، سارا جسم اس کے لیے بگڑ جاتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا عجیب و غریب حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے 2 آنکھوں کو انسان کا رہبر بنائے، الانسان عیناہ ہادن، اور 2 کانوں کو اللہ پاک نے مخبر بنایا، وَأُذُنَاهُ قَمْعٌ، اور زبان کو اللہ نے انسان کا ترجمان بنایا، یہ دل کی ترجمانی کرتا ہے، وَلِسَانُهُ ترجمان، اور دونوں ہاتھوں کو اللہ پاک نے انسان کے 2 بازو بنائے، وَيَدَاهُ جَنَاحَانِ، پروں کی طرح. اور اس کے دونوں پیر جو ہے یہ ڈاکیا کا کام کرتا ہے، پیغام رسانی کا، وَرِجْلَاهُ بَرِيدٌ. اور پھر فرمایا دل بادشاہ ہے، وَالْقَلْبُ مِنْهُ مَلِكٌ، جب بادشاہ اچھا ہو جاتا ہے تو لشکر سارا اچھا بن جاتا ہے، فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ. پھر فرمانے لگی، فقالت، اسی طرح میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول. اور ایک روایت میں کہ جب یہ بادشاہ بگڑ جاتا ہے، اذا فسد تو سارا لشکر بگڑ جاتا ہے، فسد جنودہ. اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دونوں آنکھوں کو اللہ نے رہبر بنایا، العینان دلیلان، اور دونوں کانوں کو مخبر بنایا، والاذنان قمعان، زبان کو ترجمان بنایا، واللسان ترجمان، اور جگر کو اللہ نے رحمت بنایا، والکبد رحمت، اور تلی کو اللہ نے ہنسی بنایا، والطحال ضحک، پیپڑے کو اللہ نے نفس بنایا، والرئۃ نفس، اور 2 گردوں کو اللہ نے مکر بنایا، والکلیتان مکر، اور دل کو بادشاہ بنایا، والقلب ملک، جب یہ بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے، فإذا صلح الملک، سارے رعایا ٹھیک ہو جاتے ہیں، صلحت رعیتہ، اور جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو سارا رعیہ بگڑ جاتا ہے، وإذا فسد الملک فسدت رعیتہ. اب دل کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا مسکن ہے، مومن کا دل اللہ کا مسکن. اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے میں زمین آسمان مجھے نہیں سما سکتا، اسی وجہ سے انسان کو عالم اکبر کہا اور ساری دنیا کو عالم اصغر کہا، ما وسعنی ارضی ولا سمائی، اور مجھے زمین آسمان سما نہیں سکتا، ما وسعنی ارضی ولا سمائی، مجھے مومن تقی نقی کا دل سما جاتا ہے، وسعنی قلبی، قلب عبدی، میرے مومن بندے کا دل، قلب عبدی المؤمن التقی النقی. ساری دنیا میں اللہ نہیں
آ سکتے ہیں لیکن مومن کے دل میں آ سکتے. فرمایا تو انسان کا دل عالم اکبر ہے، یعنی بڑا دنیا، بڑا جہاں، اور سارا جہاں عالم اصغر ہے. اب قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے اندر جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان کی جگہ نوک زبان نہیں، ایمان کی جگہ دل ہے. ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے، الاسلام علانیت، بعض روایت میں علانیتن کا لفظ آیا کہ اسلام کا تعلق ظاہر سے، اسلام کو چھپایا نہیں جا سکتا اور ایمان دکھایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا تعلق دل سے. والایمان فی القلب. اور حدیث میں ایک روایت کے اندر واتقوا ہا ہونا 3 دفعہ، بعض روایت میں واتقوا ہونا، اور بعض روایت میں واتقوا ہا ہونا، بعض روایت میں واتقوا ہا ہونا، 3 طرح کا لفظ ہے. 3 دفعہ ہے کہ تقوی کا تعلق بھی دل سے، ایمان کا تعلق بھی دل سے، تقوی کا تعلق بھی دل سے. لیکن اس کا جو تعلق ہے، ایمان کا تعلق جو ہے وہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے انسان کے دل کے ساتھ رکھا. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان دل میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، کما یخلق الثوب. تو اللہ سے مانگو، فاسأل اللہ، کہ وہ ایمان کو تمہارے دلوں میں تازہ کیا کرے. ان یجدد الایمان فی قلوبکم، ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سے مانگو، فاسأل اللہ، کیا مانگو؟ کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کرے. ایمان کا تعلق دل سے ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان آدمی کے دل میں ہوتا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے. الایمان فی قلب الرجل ان یحب اللہ، یعنی آدمی کے دل میں ایمان ہو تو اس کی نشانی کیا ہوگی کہ اللہ سے محبت کرے. تو ایمان کا تعلق آدمی کے دل کے ساتھ ہے. ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو ایمان اس کے دل میں بڑھتا ہے. اذا مدح المؤمن رب الایمان فی قلبہ. ایک اور حدیث میں جب اس کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اذا مدح المؤمن فی وجہہ، تو ایمان اس کے دل میں بڑھ جاتا ہے، رب الایمان فی قلبہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کے دل میں 2 چیزیں کبھی نہیں جمع ہو سکتی ہے، حرص اور ایمان. لا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا. اس کا مطلب ایمان کا تعلق دل سے ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو کہ اونی کپڑے کو لازمی پکڑو، اون سے بنے ہوئے کپڑے کو. علیکم بلباس الصوف، جب تم اونی کپڑے کو پہنو گے تو ایمان کی حلاوت اپنے دلوں میں پاؤ گے. تجد حلاوت الایمان فی قلوبکم. صوفی جو تصوف ہے نا، یہ صوف سے نکلا ہے. صوف کے معنی اونی کپڑا. یہ تصوف والے جو تھے، جو بزرگ حضرات تھے، یہ اس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے تھے کہ کپڑے بھی اون کے بناتے تھے، اونی کپڑے پہنتے تھے. کیوں؟ کہ اتباع سنت ہو. کیونکہ سنت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جگہ جگہ حکم دیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، قرآن میں. اور ایک جگہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اس قدر اہتمام تھا کہ لباس بھی، کپڑا بھی وہ پہنیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. کیونکہ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن میں بتایا شرط ہے نبی کا اتباع، 100% کاپی نکالنی پڑے گی اس کی زندگی کی. تو فرمایا کہ جب اگر تم اپنے دل میں ایمان کی حلاوت مزہ چکھنا چاہتے ہو تو بہت آسان ہے کہ لباس بھی وہ پہنو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے. اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ ایمان کا تعلق دل سے، الایمان فی القلب، اور اسلام کا تعلق ظاہر سے. بل اسلام ما ظہر، اسلام کا تعلق ظاہر سے اور ایمان کا تعلق دل سے. اسلام چھپایا نہیں جا سکتا اور ایمان دکھایا نہیں جا سکتا. اور ایک اور حدیث میں صحابی سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ ہنستے تھے؟ هل كان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم يضحكون؟ فرمایا جی ہاں، لیکن ان کے نام قال نام، ان کے دلوں میں ایمان، والایمان فی قلوبہم، کیا مطلب کہ ایمان کا تعلق دل سے، پہاڑوں سے بھی بہت بڑا تھا، اعظم من الجبال. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان دل سے اللہ کو پہچاننے کا نام، الایمان معرفۃ بالقلب. اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان دل سے گرہ لگانے کا نام ہے، الایمان عقد بالقلب. کیا مطلب کہ ایمان کا تعلق
دل سے حدیث مبارکہ کے اندر اور اسی طرح قرآن آیات کے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ بتایا. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان والے بن گئے، آمنا بافواہہم، ان کی دلوں میں ایمان نہیں، ولم تؤمن قلوبہم. تو ایمان کا تعلق نو کے زبان سے نہیں، ایمان کا تعلق دل سے. اور دیہات والوں کی وہ آیات جو میں نے بار بار آپ کو سنائی کہ دیہات والوں نے آ کر اعلان کیا، قالت الاعراب، ہم ایمان والے بن گئے، آمنا، اے نبی جی ان سے کہہ دو، قل، تم مومن نہیں، لم تؤمنو، ابھی تو تم نے اسلام میں صرف داخلہ لیا، ولکن قولوا اسلمنا، کیوں؟ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، غصہ نہیں ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں صحابہ کی صفات میں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا، وزینہ فی قلوبکم حبب الیکم الایمان، تمہاری محبوب ترین چیز بنا دی ایمان کو اور تمہارے دلوں میں اس کو مزین کیا، وزینہ فی قلوبکم. اور سورۃ مجادلہ کے اندر اللہ پاک صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان ہم نے لکھ دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ میرا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے. ایمان نام ہے دل سے اللہ اور رسول کی بات کو من وعن ماننے کا، اور اس کے مقابلے میں عقل، تجربہ اور مشاہدہ کو جھٹلانے کا. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر کی بات کی تصدیق کرتا ہے، من یؤمن باللہ، اللہ اس کی دل کو ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، یہدی قلبہ، تو ہدایت کا تعلق بھی دل سے. اور قرآن مجید میں ایک اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں اگر کافر نے کسی مومن کو پکڑا اور اس سے کفریہ کلمات کا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ اسلام اور ایمان سے نکلا نہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کیا مطلب؟ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. اس لیے فرمایا کفر اور ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہدایت وہ نور ہے جو دل میں اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردوں کے ہٹ جانے سے حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ہر چیز براہ راست اللہ کی طرف سے نظر آتی ہے. میں نے سوچا کہ آج ہم ایک دفعہ، پھر آئندہ کے لیے انشاءاللہ اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، تذکرہ تو آتا رہے گا بار بار کرنا کیونکہ قرآن میں تکرار ہے، تکرار سے دل میں قرار پکڑتا ہے، جتنی بات کو آپ دہرائیں گے اتنا ایمان بنتا جائے گا. اس لیے فرمایا روزانہ کی اعتبار سے صحابی کو بٹھا کر ایمان کے بول بولتے تھے. تو اجلس بنا نؤمن بربنا ساعة، ہم اپنے رب پر تھوڑا ایمان لاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ہاتھ پکڑ کر، صحابی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جاتے ہیں، قم بنا الی المسجد، تھوڑا ہم اپنے رب پر ایمان لائیں، نؤمن بربنا ساعة. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے دلوں کی وہ کون سی بیماریاں ہیں، کہیں میں اس بیماری میں مبتلا تو نہیں ہوں، جو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا وہ کون کون سی بیماریاں ہیں. مثلا ہم پڑھ چکے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کی دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. قرآن مجید کے اندر 11 جگہ اللہ پاک نے اس بات کو ذکر فرمایا فی قلوبہم مرض، جن کی دلوں میں بیماری. بیماری سے کیا مراد؟ فرمایا مرض کس سے کہتے ہیں؟ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، ہاتھ کا کام ہے پکڑنا. اگر یہ کر نہیں رہا ہے تو یہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، دل کو جس کام کے لیے اللہ نے بنایا اسی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے، کہیں اور استعمال ہو تو یہ دل بیمار ہے. دل میں ایمان نہیں، تصدیق نہیں، تو وہ شک ہے، نفاق ہے، اس کا نام بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. 11 جگہ اللہ نے ذکر فرمایا، ہر جگہ الگ الگ بیماری کے ساتھ. اگر دل میں حق کی معرفت یعنی اللہ کی معرفت، اس کی محبت اور اطاعت، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی معرفت اگر دشوار ہے، یعنی اگر مشکل لگ رہا ہے دین پر چلنا، اللہ کی بات ماننا، اللہ کی رسول کی بات ماننا، تو سمجھ لو ہمارا دل بیمار ہے. دل کی بیماریاں کیا کیا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے، ہارٹ اٹیک ہونا، ان کے رگوں کا بند ہو جانا، نہیں، ہرگز نہیں. یہاں مراد شک، نفاق، حسد، تکبر، کینہ، بغض، یہ دل کی بیماری اصل ہے. یہ روحانی بیماریاں جو ہیں قرآن مجید میں ان روحانی بیماریوں کا ذکر ہے. آپ کو معلوم ہے اگر ایک آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو جتنا مرضی اچھی سے اچھی پلاؤ کھلاؤ،
अच्छे से अच्छा माशाल्लाह रोस्ट खिलाओ, कढ़ाई खिलाओ, लेकिन उसको कभी सेहत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, और मरीज को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा भी फायदा नहीं देता। इसी तरह ईमान और हिदायत की तलकीन, अगर आप किसी को ईमान की बात करेंगे, हिदायत की बात करेंगे, और वो रूहानी तौर पर मरीज हो, तो उसकी मरज में और इजाफा होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी के मुंह का जायका खराब हो जाए, बीमारी में खराब होता है, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जब दिल बीमार होता है, तो उस आदमी को अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात, कुरान की बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? इसका दिल बीमार है। और बीमार आदमी को जो मर्जी खिलाओ, कह रहे मजा नहीं आता। नंबर दो, फरमाए दिल की बीमारी है। जब दिल बीमार होता है, तो उसको हक बात समझाने से, बताने से उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी। नंबर दो, फरमाया दिल की बीमारी में से एक बीमारी यह है कि कल का पता नहीं। इसके लिए जो है ना कुछ करना पड़ेगा, माल जमा करना पड़ेगा। फतरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊन फ़ीहिम, ए नबी जी हम आपके साथ देंगे, तो कल ये सारे अरब हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर क्या होगा? नक्शा अन तुसीबना दायरा, हवादिस जमाने का पता नहीं। हम डरते हैं कहीं कोई हाल ना आ जाए हमारे ऊपर। और ये दिल की बीमारी में से है, क्योंकि अल्लाह की जात आली पर तवक्कुल नहीं, अल्लाह पर ईमान नहीं। तो कल से डरना, कल के हालात से डरना, ये गैर मोमिन का काम, मोमिन का नहीं। नंबर तीन फरमाया, बदर में मुसलमानों के बेसर समाने को जब देखा, उन लोगों ने जो मुनाफिक थे और जिनके दिलों में बीमारी थी, कहने लगे इनको उनके दीन ने धोखे में डाला है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाई दीनुहुम, सामाने हर्ब जंग है नहीं इसके पास और लड़ रहे। अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल नहीं। देखो हर जगह आपको नजर आएगा कि जिसका यकीन नहीं बना ना, बीमार है बेचारा। और कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिनके दिलों में बीमारी होती है, जब आप उनके सामने कुरान पढ़ेंगे, वअम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो उनकी गंदगी में इजाफा होता है। फ़ज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम, ये गलत यकीन, ये शिर्क, ये गंदगी है। इसी वजह से मुशरिकीन को नजस करार दिया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, ये मस्जिद हराम के करीब न जाए, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। फरमाया गलत यकीन का जर्रा अगर समंदर में फेंक दिया जाए तो उसको भी बदबूदार बना दी। इतनी सख्त तरीन चीज है गलत यकीन। और कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं नंबर 5 कि शैतान बीमार लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, और ये वसवसा डालकर उनको आजमाइश में डाल जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं लियजअल मा युल्क़ि शैतान फितनतल लिल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, और आगे फरमाया जिनके दिल सख्त होते हैं, वल क़ासियति क़ुलूबुहुम। नंबर 6, जिसके दिल में बीमारी होगी उसको ना कुरान के वादों पर यकीन होगा, ना हदीस के वादों पर यकीन होगा, बल्कि वो यूं कहेगा कि अल्लाह रसूल ने जो कुछ बताया है, जो कुछ वादे किए हैं, ये एक धोखा है। बस कहने के हद तक है। अल्लाह और रसूल के बतलाए वादे उसको धोखा नजर आते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुनाफिक लोग कहेंगे इज़ यक़ूलुल मुनाफिकून, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, जो अल्लाह रसूल ने हमसे वादा किया सिर्फ धोखा है। मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा। मिसाल, तकवा से रोजी मिलती है, इस्तिग़फ़ार से माल मिलता है, नमाज से रोजी मिलती है, निकाह से बंदा मालदार बनता है। हम तो कहते हैं जब तक बेटा पाँव पे खड़ा ना हो भाई, तुम निकाह ही नहीं कराना है। लेकिन अल्लाह कह रहा अगर फकीर है यकून फुकरा, अल्लाह अपने फजल से गनी कर दे, युगनिहिमुल्लाह मिन फज़ली। नुसरत हिजरत से ईमान बढ़ता है, रोजी मिलती है इज्जत की, ईमान अमल से इज्जत की रोजी मिलती है, ईमान की हकीकत मिल जाए तो इज्जत की रोजी मिलती है। दावत से, तबलीग से और इस काम को तिजारत बनाने से अल्लाह पाक वो दुनिया अता फरमाते हैं जो इंसान कमाई से हासिल नहीं कर सकता, जैसे सहाबा को अल्लाह पाक ने कैसर और किसरा के खजाने अता फरमाए। गरज ये जो अल्लाह के वादे, अल्लाह के रसूल के वादे कि भाई सूरत यासीन से तुम्हारी जरूरतें पूरी होगी, मन क़रा यासीन फी सदर नहार, जो सुबह पढ़ेगा और रात को पढ़ने से कभी तुम्हें फक्र फाका नहीं आएगा। अब ये कहेगा यार ये ऐसे मौलवी लोग बताते हैं, इनको क्या पता दुनिया कैसी कमानी होती है, इनको क्या पता माल कैसे बनाना होता है, इनको क्या पता मालदार कैसे बनना है, इनको इसका ताल्लुक ही नहीं, इसलिए ये बताते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। जब दिल बीमार होगा वो दिल ये कहेगा ये सिर्फ धोखा है,
نماز سے کیسے روزی ملتی ہے بھائی؟ نماز سے کیسے مسائل حل ہوتے ہیں؟ نماز سے دو روٹی نہیں مل سکتی تو اس نماز سے جنت کی ابدی نعمتیں کیسے ملے گی؟ اور آگے فرمایا 7ویں نمبر پر اللہ پاک فرماتے ہیں کیسے لوگ جن کی دلوں میں بیماری ہوتی ہے، جب ان سے اللہ کے راستے میں جان لگانے کا کہا جاتا ہے تو سنتے ہی ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ينظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کیا اس بات سے مطمئن ہو گئے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کی عداوت اور کینے کو نہیں ظاہر فرمائیں گے؟ اللہ یخرج اللہ اضغانهم، جب دل بیمار ہوتا ہے تو دل میں کینہ آتا ہے، عداوت آتی ہے، دشمنی آتی ہے۔ اور آگے عجیب بات بتائی نمبر 9 پہ کہ فرمایا جس کی دلوں میں بیماری آتی ہے، سورۃ مدثر کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کے مثالوں پر، اللہ کے دیے ہوئے مثالوں پر اعتراض کرنے لگیں گے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، یہ سورۃ مدثر کے اندر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ قست قلوبکم ایک جگہ قرآن میں اور قست قلوبہم دو جگہ قرآن میں، اور القاسیتی 3 جگہ قرآن میں۔ تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ مختلف آیتوں کا میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں۔ نمبر 1 کام، دین میں تحریف کریں گے، دین کو بدلیں گے۔ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ زندگی۔ فرمایا اللہ کے احکامات قرآن میں اجمالی ہے۔ اجمالی کا مطلب اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب کس طرح پڑھنا، اس کے حدود کیا ہے، اس کے قیود کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حدود بتائے۔ ہر شریعت کے حکم کا میں اور آپ مقرر نہیں کریں گے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مقرر ہو گئے۔ دین میں کمی زیادتی کرنا، آپ کو معلوم ہے دین میں کمی زیادتی کرنا بدعت کہلاتا ہے، اور بدعتی یہ پکے جہنمی ہیں۔ تو دین میں تحریف کریں گے۔ نمبر 2، کچھ دین کو لیں گے، کچھ دین کو چھوڑ دیں گے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم عن ذکر اللہ، فرمایا ایسے سخت دل لوگوں سے جہنم کی وہ وادی ان کے لیے جن کے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ کچھ لیں گے، کچھ دیں گے۔ اور آگے فرمایا یہی نہیں، ایسے لوگ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں یہ خیانت بھی کریں گے، یہ خیانت بھی کریں گے۔ یہ 3-4 آیتوں کا خلاصہ تھا، میں نے آپ کو سنایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل بیمار ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کی دل کے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں زیغ کا لفظ، زا یا غین، زیغ کجی، دلوں کی کجی 3 مرتبہ آیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنے کی نیت سے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، متشابہات جیسے الف لام میم ہے، ثم استوى علی العرش ہے کہ اللہ عرش کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، وسیع کرسی السماوات، کرسی سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر۔ تو متشابہات کے پیچھے پڑیں گے فتنے کی نیت سے۔ اور فرمایا غزوہ تبوک کے اندر بعض لوگوں کے دل ٹیڑھا ہونے کا خوف تھا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، لیکن اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا، دلوں کی کجی۔ اور دعا سکھائی گئی قرآن میں، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور فرمایا ایک بیماری دلوں کے، اللہ نے قرآن میں یہ بتایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم بما كانوا یکسبون۔ اور حدیث میں بھی ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد، کہ دلوں کو ایسا زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس کی صفائی کا طریقہ قیل وما جلاؤها یا قالوا وما جلاؤها، فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر الموت و تلاوت القرآن، ایسے کثرت تلاوت القرآن کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے کو الفاظ صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہا ہے، تو الفاظ کیا ہے، دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ پاک پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ یوں کہتے ہیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے،
ہمارے دل تو اس سے پردے میں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ, ہمارے کانوں میں بوجھ ہے, آپ کی بات سنائی نہیں دے رہے. وفی آذاننا وقر, ہمارے اور آپ کے درمیان تو حجاب ہے, پردہ ہے. ومن بیننا وبینک حجاب فعمل اننا, آپ اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کرتے ہیں. یہ نبیوں سے کہتے تھے. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعوننا الیہ وفی آذاننا وقر, آپ کی دعوت سے ہمارے دل پردے میں, ہمارے کان آپ کی بات سن نہیں سکتے. وفی آذاننا وقر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں بعض لوگ ایسے آپ کو کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, لیکن ان کے دلوں پر ہم نے پردے رکھ دیے. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً, کس بات کا پردہ کہ وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں. یفقہوا, ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے, سمجھنے سے قاصر ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, جب صرف آپ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, ایک اور آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ, کس بات سے؟ ان یفقہوا, کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے, اور ان کے دلوں میں بوجھ ہے, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وفی آذانہم وقرا, اگر آپ ہدایت کی طرف بلائیں گے کبھی بھی اس کو ہدایت نہیں ملے گی. وان تدعوا الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. اکنۃ کا لفظ قرآن میں 4 مرتبہ آیا, پردہ پردہ. پھر پردے کے بعد اللہ پاک مہر لگا دیتے, ختم. ختم اللہ علی قلوبہم پڑھ چکے, وختم علی قلوبکم وختم علی سمعی وقلبی, قرآن میں جگہ جگہ. پھر اللہ پاک ایک مہر کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا اللہ پاک نے, طبع, اور کہیں یتبع, اور کہیں نتبع, اور کہیں طبع. 11 مرتبہ قرآن میں ہے کہ اللہ پاک مہر لگا دیتے, ختم. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ سن نہیں سکتے ہیں. نتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون, اور یہ کن لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا کافروں کے دلوں پر. یتبع اللہ علی قلوب الکافرین, اور ایک جگہ فرمایا حد سے گزرنے والوں پر, کذالک نتبع علی قلوب المعتدین, اور ایک جگہ فرمایا ہر تکبر کرنے والا دل اور جابر, کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. اور قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, وہ سمجھتے نہیں, فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ جانتے نہیں, علم نہیں ان کے پاس. طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے دلوں پر, کھانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی, طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم, یہ غافل قوم ہے, اولئک هم الغافلون. اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان لوگوں کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون, کئی ہو گئے کافروں کے دلوں پر, حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر, کفر کرنے والوں کے دلوں پر, تکبر کرنے والوں کے دلوں پر, جابروں کے دلوں پر, خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کے دلوں پر. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم, جو لوگ خواہشات کا اتباع کرتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اور ایک اور جگہ فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون, ان کے دلوں پر مہر لگ گئی, وہ سمجھتے نہیں. تو قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے دلوں کی بیماریوں میں سے بیماری بتائی. ایک بیماری ان کی یہ ہے کہ ان کے دل میں نفاق آ جاتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے, فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بِمَا خَلَفَ اللَّهُ مَا بَعْدُ, جھوٹ بولنے کی وجہ سے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اللہ پاک اس کے دل میں نفاق پیدا فرماتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, وہ زبان سے کچھ اور کہتا ہے, اللہ کرتا ہے, اور دل سے کہتا ہے لالا کرتا ہے, میں کرتا ہوں, سارا گھر کا نظام چلانے والا تو میں ہی ہوں نا. بیوی شوہر سے کیا کہتی ہے, سارے بچوں کو پالتی میں ہوں, ان کے سارے نظام میں چلاتی, ان کا سارا نظام بنانے والا میں, ان کو کھانا کھلانے والا میں. ہمارے دلوں میں, ہمارے گھروں میں یہی باتیں چلتی ہیں, آپ تو کرتے کیا ہو, سارا نظام تو میں ہی کرتی ہوں. گھر کا خدا, گھر کی خدا بنی پھرتی ہے, اور شوہر سارے گھر والوں کا خدا, بیوی کا خدا. تمہارا نظام تمہیں چلا رہا ہوں, تمہارا رازق تمہیں ہوں, بچوں کا سارا روزی رسان تمہیں ہوں, میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا, اللہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. یہ لفظ کبھی نہیں سنا اپنے گھروں کے اندر, اپنے خاندانوں کے اندر, اپنے, بلکہ دیندار آدمیوں کی زبانوں سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ اللہ ہی کرتے ہیں اور اللہ ہی کرنے والے ہیں. وہ تو پریشان رہتے ہیں. گزشتہ دن ایک مولوی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کل رات کو, تو ہم نے ان کو بولا یہ بولنا کہ اللہ ہی کرتے ہیں مخلوق سے نہیں ہوتا, یہ زبان کی حد تک تو کافی نہیں ہے, ایک نظریہ بس یہ کہو بس زبان سے نہیں, اس پر قدم رکھنا,
اسی پر جینا، اسی پر مرنا، اسی میں کامیابی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام بننا پڑے گا. ساری کائنات، نظر آنے والی مخلوق، نہ آنے والی مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جب انسان اپنے دل پر محنت نہیں کرتا، فرمایا کیونکہ اللہ کی نظر دل پر ہے اور ہماری محنت دل پر نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولا الى اعمال، حدیث میں نہ صورت پر، نہ مال پر، نہ عمل پر اللہ کی نظر ہے. اللہ کی نظر دل پر ہے. بل ولکن ينظر الى قلوبکم، اور ایک حدیث میں عمل اور دل دونوں پر. تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ آج محنت ہمارا دل پر نہیں ہے. فرمایا جب انسان دل پر محنت نہیں کرتا، جب یہ انسان پھر جاتا ہے، فلم من صرفو، تو اللہ پاک ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں. صرف اللہ قلوب، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے، یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے. کیونکہ حدیث میں ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، اور ایک حدیث میں ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفها کیف یشاء یقلبها کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے اللہ پاک اس کو پھیر دیتے ہیں. تو صحابی نے پوچھا کہ آپ پر ڈرتے ہیں؟ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے اور قرآن پر ایمان لا چکے. آمنا بک وبما جئت به. اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں کیوں نہیں، میں سب پر ڈرتا ہوں، کیونکہ سارے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتے اللہ پاک پھیر دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور یہ تکبر کرنے والے جو آخرت والے ہیں. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ، انکار کرتے ہیں. وہم مستکبرون، فرمایا تکبر کرتے. کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل بیمار ہے یا نہیں؟ فرمایا میرے دل میں ایمان ہے یا نہیں. بہت آسان ہے. اگر اللہ کی بات سے دل تنگ ہو رہا ہے تو ایمان نہیں ہے. دنیا کی باتوں سے دل خوش ہو رہا ہے اور ایمان، اللہ کی باتوں سے دل تنگ ہو رہا ہے جب صرف ایک اللہ کا تذکرہ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، ان کے دل تنگ ہو گئے. وہ کون لوگ ہیں؟ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل جو اللہ پر، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. جب اس کے علاوہ باتیں کرو، دنیا کی گپ شپ لگاؤ، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تب وہ خوش ہوتے ہیں. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نرم لہجے میں ان لوگوں سے بات نہ کرو جن کی دلوں میں بیماری ہوگی، تامہ پیدا ہوگا. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. تو اور اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھ کا نابینا ہونا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ دل کا ہے. اصل نابینا پن دل کا ہے. دل کا نابینا پن کیا ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ آنکھوں کے نابینے نہیں، یہ دل کے نابینے ہیں. دل اندھا ہو جائے تو اللہ پاک کی پناہ مانگنی چاہیے سے. اللہ پاک، اللہ اکبر. اور جب انسان کا دل بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے اندر غیر کا خوف ڈال دیتے. فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. ان کی دلوں میں اللہ پاک پھر کیا ڈال دیتے ہیں؟ رعب ڈال دیتے ہیں غیروں کا، کافروں کا کہ دلوں میں اللہ پاک غیر کا خوف ڈال دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے دل، ایسے لوگ زبان سے آپ کو راضی کرے یرضونکم بافواہہم، لیکن ان کے دل منکر ہے. وتابى قلوبہم. پھر یہ لوگ زبان سے وہ کہتے ہیں یقولون بالسنتہم، جو ان کی دلوں میں نہیں ہوتا. ما لیس فی قلوبہم، یہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے. یعنی منافق ہو جاتے ہیں جگہ جگہ. زبان سے تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے لیکن اس کا دل جگڑا ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْخِصَامُ. ایسے لوگ پھر کہتے ہیں ہمارا دل تو بند ہوئے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جیسے پہلے کہا فی أَكِنَّةٍ، غلاف میں، کہیں أَكِنَّةٍ ہے. فرمایا جب انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کی تین نشانی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علامۃ مسخ القلوب ثلاثۃ. پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ عبادت میں اس کو مزہ نہیں آئے گا،
نماز پڑھے گا مزہ نہیں، تلاوت میں مزہ نہیں، تلاوت میں مزہ نہیں، ذکر میں مزہ نہیں. تو یہ دل بیمار ہے. نمبر 2، وہ گناہ سے ڈرے نہیں، ولا یخاف عن المعصیہ. نمبر 3، ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے گناہ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، گانا سنتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، بے پردگی سے ڈر نہیں لگتا. بولا کوئی بات نہیں، ایک گناہ ہے تو ہوا تو کیا ہوا. یہ نہیں سوچتا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ. ایک ہی دفعہ اس درخت کے قریب گئے تو اللہ نے جنت سے بھی نکالا، جنت کا لباس بھی اتروایا. اور شیطان نے سجدہ سے انکار کیا، ایک سجدے سے، تو ہمیشہ کے لیے مردود بنا. تو ہم گناہ سے ڈرتے نہیں، کوئی بات یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. فرمایا چنگاری چھوٹی ہو بڑی ہو آگ کی ہوتی ہے. اصل تو ہے معصیت کا مطلب ہے، فرمایا معصیت کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بات نہ ماننا. فرمایا ذکر کس سے کہتے ہیں؟ ذکر اور شکر. ہر اطاعت اللہ کا یہ ذکر اور شکر ہے، اور ہر نافرمانی کفر ہے. لیکن کفر میں فرق ہے، باب و کفر دون کفر. امام بخاری نے باب باندھا. نمبر 3، کسی کے مرنے سے وہ عبرت نہیں پکڑتا، ولا یعتبر بموت احد. خاندان میں آج کل موتیں ہوتی ہیں، لوگ جنازے میں بھی آ کر ہنس رہے ہوتے ہیں، اپنی گپے لگا رہے ہوتے ہیں. اور احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ دل کی 4 قسمیں ہیں، دل کی 4 قسمیں ہیں، دل کی 4 قسمیں ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا، دل کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1، روشن دل، فقلب اجرد، جو چراغ کی طرح ہوتا ہے، فیہ سراج یظہر، یہ مومن کا دل ہوتا ہے. نمبر 2، غلاف والا دل، جو قلب، یہ کافر کا دل، وقلب اغلف فذلک قلب الکافر. غلاف والا، وقالوا قلوبنا غلف، جو ہے جیسے ابھی میں نے آیت سنائی تھی. نمبر 3، الٹا کیا ہوا دل، وقلب منکوس، یہ منافق کا دل ہے، فذلک قلب المنافق. اور ایک وہ دل ہوتا ہے جو مادہ غالب آتا ہے اسی کا رہتا ہے، تمد به مادتان، ایک ایمان والا مادہ، مادۃ ایمان، اور ایک نفاق کا مادہ، ومادۃ نفاق وهو لما غلب علیہ. ان دونوں میں سے جو غالب آ جائے اسی کا، کبھی منافق کبھی مومن، کبھی منافق کبھی مومن. اور میں دل کی مثال ایک حدیث کے اندر فرمایا، ایمان دل کی مثال ایسی ہے جیسے پوڑا ہوتا ہے، کہ جتنا پیپ بڑھتا ہے وہ اتنا بڑھتا ہے، اور جتنا پیپ کم ہوتا ہے اتنا گھٹتا ہے. اسی طریقے سے ایمان ہے، اچھے محفل سے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ایمان یقین کی بات کرنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور گناہ کے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا جو آج کے ہمارے سبق کے ثم قست قلوبکم، اس لیے فرمایا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے، اگر آپ سخت دل ہوتے ولو كنت فظا غلیظ القلب، تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب آپ سے چلے جاتے، آپ کو چھوڑ دیتے. لنفضوا من حولک. اور اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں وہ آپ کے دل کو کی سختی کو، غصے کو دور کرنا چاہتے ہیں. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، کیا زبردست باتیں ہیں اللہ پاک نے. میں تجھ کہتا ہوں نا، بس اصل دل ہے، اصل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وہ سارا سنا دیں گے کہ جب ایمان اور یقین بن جاتا ہے تو پھر دل کا حال کیا بنتا ہے، پھر دل کا حال کیا بنتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان یقین کے بننے سے، ابھی 10 منٹ ہے ابھی بتاتا ہوں، ایمان اور یقین کے بننے سے
اور کیا کیا دل کے اندر آتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید کے ارشاد فرما رہا ہے کہ دل کا سکون تو اللہ پاک نے ایمان کے اندر رکھا ہے. جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر اس کا ذکر اللہ کی یاد سے، اطاعت سے، نماز سے، تلاوت سے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر اطاعت ذکر ہے. یہ سمجھنا، ہر اطاعت ذکر ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کا ذکر دل تو اللہ کی اطمینان سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب ایمان دل کے اندر آتا ہے، نمبر 2، اور جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نے قرآن میں فرمایا نمبر 3، یہ بدر میں 5,000 فرشتوں کا 3,000 کا اتارنا یہ تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے اور خوشخبری کے لیے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. آگے فرمایا تمہارے دلوں کی کو ثابت کرنے کے لیے، ولیربط علی قلوبکم. آگے فرمایا اصل تو میدان میں خود آؤں گا. وما النصر الا من عند اللہ. اور جب ایمان بن جاتا ہے تو اللہ پاک آپس میں دلوں میں الفتیں ڈالتے ہیں، محبتیں ڈالتے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ. اگر آپ ساری دنیا کا مال لگاتے اتنی محبت نہیں ڈال سکتے. اس لیے فرمایا جنتی آدمی کی نشانی کیا ہے کہ ان کے گھر میں سلام سلام ہوگا، محبت ہوگی. اگر محبت آپس میں نہیں ہے تو یہ جہنمی، لعنت ہے، ایک دوسرے پر لعنت ہے، تو یہ جہنمیوں کا گھر ہے، یہ جنتیوں کا گھر نہیں ہے. بولا دنیا میں انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا گھر جنتی ہے، ہم جنت والے یا جہنم والے. اگر گھر میں سلام سلام ہے ایک دوسرے کو، مرحبا مرحبا ہے، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، تو جنتی ورن ہے. آگے فرمایا کہ ان کے دل اللہ کی بات کے لیے جھک جاتے ہیں. پھر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، نرم ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل جھک جاتے ہیں، مخبتین. اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دل پھر نرم پڑ جاتے ہیں. ثُمَّ تَلِينُ قُلُوبُهُمْ، جو ان کی کھالیں، ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ، اور ان کے دل وَقُلُوبُهُمْ اللہ کی یاد کی طرف، إِلَى ذِكْرِ اللہ. قرآن مجید میں جگہ جگہ. اور ایمان والوں کا ایمان اللہ کی بات سے آگے بڑھتا ہے. اب اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے. دیکھو صرف دعوت نہیں، دعائیں بھی مانگنی پڑے گی اللہ پاک. اللہ وہ ایمان عطا فرما جو میرے دل سے پیوست ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے اور ہم نہیں مانگ رہے. ہمارا دل چونکہ شک میں، بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، قرآن میں بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک، ان کے دل شک میں ہے، اسی وجہ سے یہ اور اعمال میں لگے ہوئے ہیں. ایمان والوں کا تو حال یہ ہے کہ اللہ کے لیے سارا مال بھی لگاتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انهم الی ربهم. قرآن میں ہمارا دل چونکہ شک میں، بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک عاملون. اس لیے ہم یہ نہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہ ایمان عطا فرما. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. یہ سجدے میں مانگ سکتے ہیں آپ، تو فرائض میں بھی مانگ سکتے ہیں جو جماعت میں نہیں ہو، اس کے سجدے میں یہ دعائیں مانگے، نوافل کی سجدوں میں مانگے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کے اندر مانگتے تھے ایمانا دائما، یقینا صادقا، ویقین الصدیقین، اعمال اہل الیقین. یہ ساری دعائیں اسی طرح. اے اللہ ہمارے دل، ہماری پیشانیاں آپ کے ہاتھ میں. اللہم ان قلوبنا ونواسینا، اور ہمارے اعضاء وجوارحنا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضے میں، بیدک. ہم کچھ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. دعائیں ہیں حضور کی دعا، لم تملکنا من شیء. جب آپ کچھ کرے تو اچھا ہی کر دے ہمارے ساتھ. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ. سیدھے راستے کی طرف ہمیں رہنمائی فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا اللہ مجھے اپنے دل سے دین کی طرف متوجہ کر دے. اللہم اقبل بقلبی الی دینک، دل کے ساتھ. اور دعا میں یا اللہ ان کی دلوں میں ایمان اور حکمت بھر دے. وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِکْمَةَ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنے ذکر کے ذریعے ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے. اللہم افتح
اقفال قلوبنا بالذکر، اور حضور سے ہم دعا مانگتے تھے یا اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، حضور سے ہم دعا مانگتے تھے یا اللہ میرے دل کا بہار قرآن کو بنا دے. ہم تو کہتے ہیں سونا آ جائے، چاندی آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے تو ہمارا دل باغ باغ ہو جائے. نہیں، حضور سے ہم دعا مانگ رہے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کا بہار، میرے غموں کو دور کرنے والا قرآن کو بنا دے، وجلاء حزنی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنا ذکر بنا، اللہم اجعل وساوس قلبی ذکرک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنی طرف سے ایسی رحمت کا فیصلہ فرما دیں کہ جس کی وجہ سے آپ میرے دل کو ہدایت دے. اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی. اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو آنسوں کے ذریعے دل کو سیراب کر دے. اللہم ارزقنی عینین حتالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک، آپ کے ڈر سے یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما. حضور مانگتے تھے، ہم بھی مانگے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہم افتح، اللہم طہر قلبی من النفاق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے یا اللہ میرے دل کے کھانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دیں. اللہم افتح مسامع قلبی لذکر، دل کے کانوں کو، دل کے کانوں کو، دل کے کان، دل کے تالے. یہ حدیثوں میں یا اللہ مجھے ہمیں ایسا دل عطا فرما جو آپ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، آپ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہو. اللہم انا نسألک قلوبا اواہتا مخبتتا منیبتا فی سبیلک، آپ کے راستے کی طرف انابت کرنے والی، آپ کے سامنے جھکنے والی، آہوزاری کرنے والی. اور دوسرا ہم دعا مانگتے تھے یا اللہ دل کی شر سے ہماری حفاظت فرما، ومن شر قلبی ومن شر منیت. دعائیں تو کیا کرنا، ایک تو ایمان کی دعوت دینا، دل پر کو صحیح کرنے کی محنت کرنا، دل کی محنت میں لگنا. آج ہمارا دیکھو سمجھنے کی بات ہے، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگاؤ. لیکن میں تو صبح سے شام تک جینے کی تیاری میں لگاؤں، تمہیں کون ہو؟ بس اللہ غفور رحیم ہے، جینے کی تیاری میں کپڑے اچھے سے اچھے ہو، گھر اچھے سے اچھا ہو، کھانا اچھے سے اچھا ہو، سواری اچھی سے اچھی ہو، شکل و صورت اچھی سے. بول رہا فرمایا روزانہ 50 دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے کو صاف کرتا ہے. کیوں؟ کہ لوگوں کی نظر ہے اس پر، دل پر جس پر اللہ کی نظر ہے کتنی صفائی کا اہتمام ہے. فرمایا وضو بدن کی طہارت ہے، غسل بدن کی پاکی ہے، غسل بدن کی پاکی ہے، وضو بدن کی پاکی ہے، صحیح یقین ایمان یہ دل کی پاکی ہے. لیکن دل پر کتنی محنت ہے، دل پر کتنی نظر ہے، دل کی صفائی کا کتنا اہتمام ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے آج تک جو ہوا اس پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ. آج کے بعد ہم نے اپنے دل پر محنت کرنی. قرآن میں دیکھو کتنی جگہ، ابھی آپ کے سامنے اور بھی آئے گا، ہو سکتا ہے بہت ساری مجھ سے رہ بھی گئے ہوں. میں تو وعدہ نہیں کر سکتا کہ سارا علم میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا قرآن کا، لیکن میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا قرآن کی جو معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھے. بہت ساری حدیثوں میں اور بھی بہت ساری باتیں تو آہستہ آہستہ ہم پڑھتے رہیں گے. لیکن دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے نمبر 1 دل پر محنت ہے. نمبر 2 دل پر کیا محنت کرنی ہے؟ دل میں دل سے اللہ کے غیر کو نکالنا، اللہ کو پسند. پہلی محنت. یہ کیسے ہوگا؟ روزانہ اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کو بولیں گے. مال سے مال والوں سے حکومت والوں سے وزارت والوں سے تجارت والوں سے زراعت والوں سے سونے سے سونے والوں سے چاندی والوں سے حکومت والوں سے فوج والوں سے وغیرہ وغیرہ. یہ سارے الفاظ، ان سے زندگی نہیں بنے گی. زندگی تو ہمارے اللہ بنائیں گے، اپنی قدرت سے بنائیں گے اور اعمال پر دین پر چلیں گے. دنیا میں بھی ہماری زندگی بنی ہوگی، مرنے کے بعد بھی قبر بنا ہوگا، آخرت بھی. مخلوق سے ہونے کو سمجھنا بولنا شرک ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کے بھی کچھ کرنا چاہے تو اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو روزانہ بولنا. ہمارا رازق اللہ ہے اور اپنی قدرت سے روزی دیتا ہے، القادر المقتدر ہے. روزی دینے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا محتاج نہیں، سمد ہے. ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا نظام اللہ چلا رہا ہے، اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، القادر المقتدر ہے. نظام چلانے میں کسی وسیلے ذریعے سبب کا محتاج نہیں، سمد ہے. اور نمبر 2 تو پہلے نمبر پر کیا بات ہوئی
کہ روزانہ مخلوق سے خالق کی طرف، کیا مطلب؟ غیر کو مخلوق سے ہونے کو دل سے نکالنا، اللہ سے ہونے کو دل میں بسانا. اس کے لیے بولنا بھی پڑے گا، سننا بھی پڑے گا. نمبر 2، زندگی اسباب سے نہیں بنے گی، زندگی اعمال سے، دنیا بھی آخرت بھی، اس کو بولنا. نمبر 3، اصل آخرت ہے، دنیا نہیں، اس کو بولنا. ساری نبیوں کی دعوت کا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. اب دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے اپنی نیت سے کہ میرا یقین بدل جائے، میرا عمل ٹھیک ہو جائے، میں خود ٹھیک ہو جاؤں. ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ، ہر گھر میں لڑائی سی بات پر ہے. سب سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جائیں. نمبر 2 کام ہو گیا اس بات کی دعوت دینی. دوسرا کام دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا. اور تیسرا کام اللہ پاک سے رو رو کر مانگنا، یا اللہ مجھے وہ ایمان نصیب فرمائے جو آپ چاہتے ہیں. فرمایا رونا نہ آ جائے تو رونے کی شکل بناؤ. وہ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ ابھی عمرے پہ جب ہم لوگ گئے تھے، تو صاحب کہنے لگے کہ مجھے یہ گداگری کرنی آتی نہیں ہے. تو میں کہا کیا مطلب؟ بولا میں رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا. ہاں، تو رونے کی شکل بناؤ، اللہ کو وہ صورت بناؤ کر کے. علم تبکو فتباکو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ. تو 3 کام کرنے ہوتے ہیں: دعوت دینا، اور دعوت سننا، اور اللہ پاک سے مانگنا. دعوت دینا، دعوت سننا، اللہ پاک سے مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے بھی جانا نہیں. اب ایمان ہمارا تو کوئی مولوی صاحب تھوڑی بنائے گا. مولوی صاحب کتنے لوگوں کا ایمان بنائے گا؟ مولوی صاحب سے زیادہ ہم ایمان کا علم حاصل کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے مومن بننے کے لیے 8 شرائط ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد 8 شرائط ہے. بعد نے کہا 7، بعد نے کہا 8 شرائط ہے. اس میں سب سے پہلے ایمان کا علم ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو مولوی صاحب سے زیادہ ایمان کا علم آئے. اب اس ایمان کو بنانا بھی ہے. ایک ایمان کا علم سیکھنا، ایمان کو بنانا بھی ہے، ایمان کو پھیلانا بھی ہے، ایمان کو میں قوت بھی لانا ہے. ایمان بنانا اور ہے، اس کو قوت میں لانا اور ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے. یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. ابھی تو ہم اپنے ایمان بنانے کے لیے فکر مند نہیں، تو دوسروں کے لیے کیسے فکر کریں گے؟ تو آج تک جو ہوا اس پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا رب اغفر لی رب اغفر لی رب 3 دفعہ. آج کے بعد انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں اپنے دل پر محنت کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، دل بن گیا تو سارا جسم بنے گا. دل بن گیا آنکھیں صحیح دیکھے گی، دل بن گیا زبان صحیح بولے گا، دل بن گیا سب کان صحیح بولیں گے. اب دل پر محنت کرنی پڑے گی. تو اللہ پاک مجھے بھی اپنے دل پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت کو، ساری انسانیت کو اپنے دلوں پر محنت کرنے والا بنا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے دنیا میں انسان بسنے والے انسانیت ہے، اس میں سے ہر فرد، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوسی ہو، ہندو ہو، سب کلمے والے بن کر کے جنت پہ جانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کا جنازہ دے کر کے رو رہے ہیں، ہم تو مسلمان کا جنازہ دے کر کے بھی روتے ہیں کہ بیچارہ کس حال میں مرا. مرنے والے پہ تو مرتے کس کو موت آ گئی، نہیں، اس حال میں مرا، اس پر روتے نہیں. اللہ پاک ایسی حالت میں ہماری موت لائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.